آج ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی آزادی کا سالگرہ منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم ہر سال 14 اگست کے دن پاکستان کی آزادی کا جشن مناتے ہیں اور مختلف تقاریب کا انعقاد کر کے اپنے عظیم لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا عہد کرتے ہیں۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی اس نعمت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کس مقصد کو لے کر آزادی کی تحریک چلی تھی؟ اسلامی فلاحی ریاست کے اہداف حاصل کرنے میں ہم کس حد تک کامیاب رہے؟ کیا 80 سال میں ہم خود مختار اور ترقی یافتہ قوم بن سکے؟ اور آج ملک کس دورائی پر کھڑا ہے؟ بقول شاعر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزید سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزید سحر، وہ انتظار تھا جس کا کہ وہ سحر تو نہیں۔ عزیز سامعین اکرام، مجھے بھاری اور دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بانیان وطن کے وفات کے بعد ملک میں سیاسی انارکی کا وہ طوفان اٹھا جس نے ملک کو دولخت کر دیا۔ سیاسی افراتفری اور اقتدار کی جنگ میں مبتلا قوتوں نے کئی دہائیوں سے ملک کو یرغمال بنائے رکھا ہے۔ ملک میں جمہوری کلچر کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں محرومیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ بے روزگاری، فرقہ واریت، لسانی تعصب اور دہشت گردی جیسے ناسور نے ملک اور قوم کو ناترافی نقصان پہنچایا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قدرتی وسائل اور افرادی قوت سے مالا مال ملک آج بھی ترقی کے لیے ترس رہا ہے؟ اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان ملک چلانے کے لیے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک اور دوست ممالک کی چوکٹ پر دست سواری بن کر کھڑا ہے۔ کیا معاشی استحکام کے بغیر کوئی ملک اپنی پالیسیوں اور فیصلوں میں آزاد رہ سکتا ہے؟ کیا مصور پاکستان نے آزادی کا یہی خواب دیکھا تھا؟ کیا لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کا یہی ثمر ہے؟ کیا ہم نے دنیا کو مثالی مسلم معاشرہ کا یہ ماڈل پیش کرنا ہے؟ قرضوں پر قرضے لے کر ملک کے اثاثوں کو گروی رکھ کر کرپشن کی داستانیں رقم کرنے سے ملک ترقی نہیں کرتے۔ امیر اور غریب کے لیے الگ قوانین کے پیمانوں سے نفرت اور لاقانونیت جنم لیتی ہے۔ الیکشن پہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں مگر احتساب کے بغیر ملک کو لٹیروں کی طرح لوٹا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آزادی کا جشن نہ منائے، بلکہ منافقت ترک کر کے اپنے عمل اور کردار سے آزادی کا شکر ادا کرے۔ جناب صدر، ہمیں آزادی تو انگریز سامراج اور ہندو بنیے سے ملی، مگر کرپٹ سیاسی نظام اور لاقانونیت سے آزادی حاصل کیے بغیر ہم کبھی بھی باوقار قوم نہیں بن سکتے۔ محترم حاضرین، پاکستان ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ آج کے دن کو قومی پرچم کو گواہ بنا کر ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر ملک کے تحفظ اور ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری شان اور آن بان پاکستان کے دم قدم سے قائم ہے۔ آج بھی ہمارے پاس ہماری آزادی ہی عطیہ خداوندی ہے۔ اگر ہم اپنی کوتاہیوں سے کنارہ کریں تو ہمیں عالمی برادری میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہو سکے گا۔ میں اپنی تقریر اس شعر میں ختم کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ والسلام۔